السلام علیکم. کہانی کو آخر تک پورا سنیں گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. وہ کمرے میں تنہا تھی. اس نے بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ہی نظر اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا. کافی کشادہ کمرہ تھا. جہاں وہ بیٹھی تھی اس کے بائیں طرف دروازے کے ساتھ ہی ایک بڑا صوفہ پڑا تھا. سامنے کی دیوار پر بہت خوبصورت پینٹنگ آویزاں تھی جس میں آبشار کے بہتے پانی کے ساتھ نظر آنے والی ہریالی اور ساتھ ہی ایک پتھر پر بیٹھی حسین و جمیل مسکراتی دوشیزہ نگاہوں کو کھرا رہی تھی. لائٹ پنک کلر کے پردے کمرے میں سکون اور ٹھنڈک کا احساس دلا رہے تھے. اس نے نظروں کا زاویہ بدلا تو بائیں طرف کھلنے والا گلاس ڈور واضح دکھائی دیا. اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھرا. کبھی اسے بڑی خواہش ہوا کرتی تھی کہ اس کا کمرہ بڑا ہو یا نہ ہو مگر اس سے ملحقہ ٹیرس ضرور ہونا چاہیے. اس حسن اتفاق پر مسکراتے ہوئے اس نے سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو نظر اچانک بیڈ کے بائیں طرف موجود ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر جا کر رکی. اناڑی کے دیدہ زیب شرارے میں بھاری جیولری اور سموکی میک اپ کے ساتھ وہ اس قدر دلربا اور جذب نظر دکھائی دے رہی تھی کہ نگاہ نے پلٹنے سے انکار کر دیا. اس کی بڑی بڑی شہد رنگ آنکھیں حیرت سے اپنے سجے سمرے روپ پر جم کر رہ گئی تھیں. یہ میں ہوں؟ وہ دنگ سی خود کو دیکھنے لگی. ابھی اپنے اسی سحر زدہ دل مول لینے والے روپ پر وہ ڈھنگ سے اترائی بھی نہ تھی کہ اچانک ذہن میں ابھرنے والی سوچ سے گھبرا کر اس نے آئینے سے نظر چرا لی. پھر جلدی سے بیڈ سے اتر کر زمین پر کھڑی ہو گئی اور خود کو حقیقت کی دنیا سے روشناس کرایا. کہیں میرا یہ سجنا سنورنا میری توہین کا سبب نہ بن جائے. ایسا نہ ہو کہ انہیں میرا یوں بیٹھ کر انتظار کرنا برا لگے. وہ کشمکش میں تھی. یقیناً انہیں یہ سب بہت برا لگے گا. میں منہ دھو کر کپڑے بدل لیتی ہوں. خود کو باور کراتی وہ فوراً چینج کرنے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھی. وہ کوئی 18-20 سال کی سپنوں کی دنیا میں رہنے والی دوشیزہ نہیں تھی بلکہ 36 سال کی ایک کنواری لڑکی تھی اور اس کا شوہر ایک 40 سال کا آدمی نما لڑکا تھا. ویسے تو دونوں کی یہ پہلی شادی تھی مگر اس کو لگتا تھا کہ اس عمر میں اسے زیب نہیں دیتا یوں تیار ہو کر بیٹھ کر شوہر کا انتظار کرنا. اس رات کے فسوں میں جھگڑ کر محبت کے سپنے بننا کم از کم اسے زیب نہیں دیتا. اور کیا معلوم کہ جس شخص سے اس کی شادی ہوئی ہے اس کے سینے میں دل ہی نہ ہو. صرف ضرورت کے تحت اس نے نبیلہ کو اپنایا ہو. کسی سوچ کے زیر اثر آ کر اس نے اپنا وہ قاتل روپ برباد کر ڈالا تھا. وہ کمرے میں آیا تو نبیلہ دھلے منہ کے ساتھ بیڈ کے کونے پر ٹک کر بیٹھی تھی. اس نے ایک نظر اسے دیکھا. آپ شاید تھک گئی ہیں, سکون سے سو جائیں, ایک جملہ کہہ کر وہ فریش ہونے کے لیے چلا گیا. وہ یوں ہی بیٹھی رہی. 10-15 منٹ بعد وہ کمرے میں واپس آیا. ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا, ہاتھوں سے اپنے بالوں کو سیٹ کیا, پھر کمرے سے باہر چلا گیا. کنہنکیوں سے اس کی ساری کارروائی ملاحظہ کر رہی تھی. تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ پانی کی بوتل اور گلاس ہاتھ میں لیے واپس آیا. سائڈ ٹیبل پر دونوں چیزیں رکھیں اور بیڈ کے دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گیا. وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی. تبھی وہ اچانک اس کی طرف مڑا. وہ گڑبڑا گئی. شب بخیر مسکرا کر کہا اور پھر کروٹ بدل لی. نبیلہ کا دل کٹ گیا. آنکھ میں نمی آ گئی. بے شک وہ اسے سراہتا نہیں, اس کی تعریف میں زمین و آسمان ایک نہ کرتا, مگر اس درجے بے رخی اور بے انتہائی نبیلہ کے دل کو زخمی کر گئی تھی. وہ ایک حقیقت پسند لڑکی تھی مگر اس رات کے سے اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں خواہش دبی تھی کہ اس کا ہمسفر, اس کا ساتھی اسے بے انتہا چاہے, بے حد محبت کرے. اپنے شریک سفر کا یہ سرد انداز سے افسردہ کر گیا. وہ اندر ہی اندر کڑ کر رہ گئی. اپنے آنسوؤں کو پینے کی ناکام کوشش کرتی وہ بے دم سے بیڈ کے اوپر گر سی گئی تھی. ڈور بیل کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی. وہ سرعت سے اٹھا اور ٹیبل کلاک پر وقت دیکھا. اوہ 11 بج گئے. وہ سلیپر پاؤں میں پہنتا کھڑا ہوا اور ساتھ ایک نظر بیڈ پر ڈالی. نبیلہ کی جگہ خالی تھی. وہ بالوں کو سیٹ کرتا دروازے کی طرف بڑھا. اسی دوران پھر سے بیل کی آواز سنائی دی. السلام علیکم شاویز بھائی. اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا نبیلہ کے بھائی کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا. ساتھ ہی نبیلہ کی بھابھی بھی کھڑی تھیں. وعلیکم السلام. اندر آئیے آئیے. اس نے راستہ دیا. لگتا ہے ڈسٹرب کر دیا, سو رہے تھے شاید, ہم نے نیند خراب کر دی آپ کی. نبیلہ کے بھائی اس سے بغل گیر ہوتے ہوئے خوش دلی سے بولے تو وہ جھیم سا گیا. نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں, آپ لوگ بیٹھیں, میں بس ابھی فریش ہو کر آتا ہوں. انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ کمرے میں واپس آیا تو نبیلہ کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے موجود پایا. نم بالوں کے ساتھ گرین سوٹ پہنے, بہت لائٹ جیولری سجائے, وہ لپسٹک لگانے میں مصروف نظر آئی.
शायद अभी बात लेकर बाहर आई थी। उसने तरोताज़ा शगुफ्ता चेहरे को देखते हुए वो एक लम्हे को जैसे सब कुछ भूल गया था। नबीला ने उसकी खुद पर जमी नज़रों को आईने में देखा तो कन्फ्यूज़ होकर सलाम झाड़ दिया। वो एकदम होश में आया। आपके घर वाले नाश्ता लेकर आए हैं, आप जाकर उनसे मिलिए, मैं ज़रा तैयार होके आता हूँ। जी। उसने एक तनकीदी नज़र खुद पर डाली और मुतमईन होकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। एक मिनट प्लीज़। शाहवेज़ की पुकार सुनकर वो ठिठक कर रुकी और रुख फेर कर देखा। वह साइड टेबल के दराज से कुछ निकाल रहा था। यह आपका गिफ्ट, रात में दे नहीं सका आपको। वह हाथ में खूबसूरत सा गिफ्ट लिए उसके करीब आया। नबीला ने चुपचाप वो बॉक्स उससे ले लिया और तजस्सुस की बिना पर फ़ौरन खोल के देखा। खूबसूरत डायमंड रिंग थी। थैंक्स, बहुत अच्छी है। उसने नज़र उठाकर उसका शुक्रिया अदा किया। अभी वो कुछ और भी कहती मगर शाहवेज़ मुस्कुराकर वापस मुड़ गया और वार्डरोब से अपने कपड़े निकालने लगा। नबीला ने अपने सर को हल्की सी चपक लगाई। मैं भी ना रिंग देने का मतलब ये थोड़ी है कि आप पहनाएंगे भी। खुद गिफ्ट दे दिया काफ़ी है, वरना भाभी के सवालों का क्या जवाब देती। जब वो मुँह दिखाई की बात पूछनी, शुक्र है मौसूफ को इतना तो मालूम है। उसने खुद ही वो रिंग पहनी और बाहर की तरफ चल पड़ी। सलाम दुआ के बाद उसकी भाभी ने पहला सवाल मुँह दिखाई के बारे में ही किया। उसने चुपचाप अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वाह, डायमंड रिंग है, बहुत खूबसूरत है। ये तुम बहुत लकी हो। भाभी ने उसे प्यार से गले लगाया। शुक्रिया भाभी। और आप लोग इतना सारा सामान क्यों ले आए हैं? उसने टेबल पर रखे शॉपर्स की तरफ इशारा किया। अरे नाश्ता लेकर आए हैं भाई, तुम्हारे मेके से आया है। इतना कुछ शाहवेज़ को पता तो चलना चाहिए ना, आखिर कितने दिन वाले लोगों से रिश्ता जुड़ा है उनका। भाभी ने फर्जी कॉलर खड़े करते हुए कहा। उसी वक्त शाहवेज़ भी ना शक से तैयार होकर आ गया। माशाल्लाह, तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी है। रात हार में मुझे सब लोग तारीफ़ कर रहे थे। अलीना भाभी ने दोनों को साथ बैठे देखा तो कहे बिना ना रह सकी। अब टेबल भी सेट कर दो यार, ना क्या नाश्ते में बातों से पेट भरेंगे। नबीला के भाई फरहान ने अपनी बीवी से कहा तो वो फ़ौरन खड़ी हो गई। जी बिल्कुल, मैं भी नाश्ता लगाती हूँ, तब तक रानिया फराज भी आ जाएंगे। उन्होंने नबीला की बहन और बहनोई का तस्करा करते हुए शॉपर्स उठाए और किचन में चली गई, जबकि नबीला अपने भाई के बच्चों से बातें करने लगी, क्योंकि अलीना भाभी ने उसे किचन में आने से साफ मना कर दिया था। और फिर रानिया के आने पर दोनों ने मिलकर सलीके से नाश्ता लगाया और बेहद खुशगवार माहौल में नाश्ता किया। नबीला जब 10 साल की थी तो उसके वालिदैन का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ था। उस वक्त फरहान की उम्र 20 साल थी और उसकी शादी हो चुकी थी। रानिया फरहान से 2 साल छोटी थी। पेरेंट्स के इंतकाल के बाद फरहान ने दोनों बहनों का बेहद ख्याल रखा था और साल भर बाद ही रानिया की शादी भी कर दी गई थी। तब नबीला बिल्कुल तन्हा हो गई थी। अलीना ने उसे अपनी बहन की तरह समझा और उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश की, इसलिए नबीला की अपनी भाभी से बहुत ज़्यादा बनती थी। उसके बड़े होकर ही उसकी शादी के लिए बहुत जल्दी कोशिश की गई, मगर किस्मत में शायद तारीख का सितारा रोशन था। भाभी, आप क्यों मेरा तमाशा बनाने पर मज़ा है? वह झुंझुरा गई थी। नबीला, तुम्हारे जहन में ये बेकार बातें आती कहाँ से हैं? उन्होंने भी चिढ़कर कहा, ये बेकार बातें नहीं हैं, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ और अब मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। वह ज़िद पर अड़ी हुई थी। आज उसका वलीमा था और वो पार्लर से तैयार होने के हक़ में न थी, जबकि भाभी उसे मुसलसल फोर्स कर रही थी, तुम पार्लर जा रही हो या नहीं? अलीना को भी गुस्सा आ गया। नहीं, खटाक से जवाब दिया। ठीक है, मैं फरहान से बात जाकर कहती हूँ। वह तिल मिलाकर पलटी। बारात वाले दिन मेरे लाख मना करने पर भी आपने अपनी मर्जी चलाई थी। मैंने सादगी से निकाह करने का कहा था, मगर आपने बैंक्वेट बुक करवाया, शादी कार्ड तकसीम किया, रिश्तेदारों को बुलाया, ऊपर से इतना हैवी मेकअप और ज्वेलरी। अच्छा खासा तमाशा लगवा दिया था आपने मेरा और रानी आप ही ने मिलकर। और अब वलीमे पर भी आपकी यही फरमाइश, आप समझ क्यों नहीं रही? वह इस तरावी कैफियत में थी और उसका कहना था कि शाहवेज़ की कोई फैमिली तो है नहीं और ना ही शाहवेज़ ने इतने गेस्ट बुलाए। फिर वो पार्लर से क्यों तैयार हो, हल्का सा मेकअप कर लेगी। मगर अलीना भाभी मान कर ना दी और नबीला को हथियार डालने ही पड़े। शाहवेज़ की पैदाइश के बाद उसकी माँ की डेथ हो गई थी। वालिद ने शाहवेज़ की वजह से दूसरी शादी कर ली थी ताकि परवरिश बेहतरीन हो सके। उन्होंने जिस औरत को बीवी का दर्जा दिया उसकी पहले से एक बेटी थी 8 साल की। परवरिश की जिम्मेदारी शाहवेज़ के वालिद ने अपने ज़िम्मे ले ली थी। शाहवेज़ जब 15 साल का हुआ तब उसके वालिद भी फौत हो गए। सुतेली माँ वैसे तो शाहवेज़ से बुरा सलूक नहीं करती थी, मगर कभी उसे अपना नहीं समझती थी।
اس لیے وہ بے حد حساس ہو گیا تھا، اور اس کی ستیلی بہن کبھی کبھی اچھے موڈ میں سے اس سے یہ بات کر لیا کرتی تھی۔ 18 سال کا ہوا تو اس کی ستیلی بہن کی شادی ہو گئی، وہ امریکہ چلی گئی تھی اور وہ بالکل تنہا ہو گیا، مگر اپنے باپ سے کیے گئے وعدے کو نبھاتا رہا اور بہن ماں کو دل سے عزت دی۔ اس کی بہن ہر سال اپنی ماں سے ملنے پاکستان آتی تھی، مگر جب وہ دنیا میں نہ رہی تو اس نے بھی شاویز سے فون تک کہیں رابطہ رکھا اور اپنے بچوں میں مگن ہو گئی، یہاں تک کہ شاویز کے بلانے پر بھی شادی میں نہ آئی اور فون پر ہی مبارکباد دی۔ نبیلہ کے بہنوئی فراز اور شاویز ایک ہی فرم میں جاب کرتے تھے۔ فراز کے لاکھ سمجھانے پر ہی شاویز شادی کے لیے تیار ہوا تھا، ورنہ وہ تنہائی کا اتنا عادی تھا کہ اسے کسی کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی۔ اب چند دوستوں اور پڑوسیوں کے سوائے تھا ہی کون اس کے لیے۔ اس نے 25-30 لوگوں کے لیے ولیمے کی رسم اور ارینجمنٹ ایک ہوٹل میں ڈنر دے کر پورا کر دیا۔ یہ اب کیا کر رہی ہیں؟ وہ چائے کا پانی چولہے پر رکھ رہی تھی جب اپنے پیچھے شاویز کی آواز سن کر اچھل پڑی۔ چائے بنا رہی تھی، اس نے گھبرا کر کہا۔ آپ رہنے دیں، بس میں آ ہی رہا تھا کچن میں، آپ ہٹیں میں بناتا ہوں۔ شاویز نے قریب آ کر کہا اور چینی پتی کا ڈبہ کیبنٹ سے نکالا۔ میں کافی اچھی چائے بنا لیتی ہوں، اس نے من بنا کر کہا۔ اسے لگا شاید وہ سب کو ہر لڑکی سمجھ رہا ہے۔ شاویز اس کی بات پر مبہم سا مسکرایا۔ بے شک بناتی ہوں گی، لیکن ابھی نہیں، ابھی آپ کی شادی کو صرف 2 دن ہی تو ہوئے ہیں، اور آپ کا یوں کچن سنبھالنا مجھے اچھا نہیں لگے گا نا۔ منع کہ میرے گھر میں کوئی خاتون نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پر بوجھ ڈالا جائے، اور اگر آپ کی بھابھی یا بہن کو معلوم ہوا کہ آپ نے شادی کے دوسرے دن ہی کچن سنبھالا تو وہ مجھے ایک ظالم انسان سمجھیں گی اور نہ جانے میرے بارے میں کیسی کیسی رائے قائم کریں گی۔ چائے کو پکنے کے لیے رکھنے کے بعد اس نے فریج سے انڈے نکالے اور پھر انہیں فرائی کرتے ہوئے مزے سے بولتا گیا۔ اس کے اس بے سخت انداز پر نبیلہ مسکرانے لگی اور شاویز کو اپنے دیے جانے والے اسٹوری مین کے خطاب کو واپس لینے کا سوچنے لگی۔ شاویز کی آواز اسے سوچوں کے بھنور سے واپس کھینچ گئی۔ ویسے کام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ سے ایک میڈ بھی آ جائے گی، آپ بے فکر رہیں، اور کچن اور گھر کے سب کام کر دے گی۔